عدل فاروقی ضرب المثل بن چکا ہے. کیا کہیے؟ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ کیسی سلطنت، اتنی بڑی سلطنت جو آدھی دنیا پر جو ہے وہ مشتمل تھی، 23 لاکھ مربع میل پر سلطنت ہے. اور اس کا جو رومی آ رہے ہیں یا جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں وہ لوگ یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے جو بادشاہ ہیں ان کا محل کہاں پر ہے. تو ان کا تو محل ہی نہیں ہے کہیں پر، وہ تو ان کا تو محل کیا ہے کہ وہ مسجد نبوی میں چٹائی پر لیٹے ہوئے سو رہے ہیں. تو یہ ان کا محل ہے. تو ان کا عدل، اور وہ کس وجہ سے ہے؟ ان کے عدل اور انصاف کی وجہ سے، ان کی یہی ساری سوچ کی وجہ سے، ان کی جو ایک سلطنت کو چلانے کی جو سوچ تھی، جو ان کی اسٹریٹجیز تھیں، مطلب وہ کیا آپ اس کو سوچیں کہ وہ کس طریقے سے وہ کیا چیزیں تھیں کہ عمرو بن العاص جو ہیں جلیل القدر صحابی، ان کے بیٹے محمد بن عمرو بن العاص ایک مصری کے ساتھ میں جو ہے وہ مسابقہ کرتے ہیں، کمپٹیشن کرتے ہیں، گھوڑوں کا کمپٹیشن کر رہے ہیں، ریس کر رہے ہیں، اور وہ جو مصری ہے وہ ان سے آگے نکل جاتا ہے. تو وہ جب ان سے آگے نکل جاتا ہے تو وہ اس میں تھوڑا سا ان کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ ایک درہ اٹھا کے وہ اس کو مار دیتے ہیں. تو یہ وہ مصری کو جو ہے وہ بہت زیادہ یہ بات ناگوار گزری اور وہ اپنی شکایت لے کر مدینہ میں آ جاتا ہے. اور جب عمر بن الخطاب کو سارا کا سارا ماجرا بتاتے ہیں تو وہ عمرو بن العاص کو خط لکھ کر ان کو بلا لیتے ہیں. اور جب وہ ان کو بلا لیتے ہیں تو پھر وہ ان کی ساری بات ان کے سامنے رکھی جاتی ہے اور وہ یہ اپنا درہ اٹھا کے اس مصری کو دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ابن الاکرمین کو مار دو. وہ جو ان کے بیٹے ہیں عمرو بن العاص کے، وہ ان کے اندر تھوڑا سا یہ چیز آئی ہے کہ وہ کیونکہ وہاں کے مأمور ہیں، مصر کے اس وقت امیر ہیں عمرو بن العاص، تو ان کے اندر یہ تکبر کیوں آیا ہے، یہ بات ایسی کیوں آئی ہے ان کے دل میں کہ انا ابن الاکرمین، کہ میں بہت اچھے یعنی کہ اس کا بیٹا ہوں. تو عمر بن الخطاب جو ہیں وہ بول رہے ہیں اضرب ابن الاکرمین، اس کو مار لیتے ہیں، اپنا بدلہ پورا کر لیتے ہیں. تو پھر ان سے سوال کرتے ہیں کہ استوفیت ہو، تو وہ بولتے ہیں استوفیت واشتفیت. اور اس کے بعد پھر وہ درہ بولتے ہیں کہ اب عمرو بن العاص کے سر پر بھی تم جو ہے وہ مارو، تاکہ کیونکہ ان کی وجہ سے یہ چیز ان کے دل میں آئی ہے. لیکن پھر وہ اس کو منع کر دیتے ہیں کہ میرا جس سے بدلہ تھا وہ بدلہ پورا ہو گیا. یعنی عاجز ہیں اور عاجزی سکھا رہے ہیں اور ان کی یہ تربیت بھی کر رہے ہیں اس طریقے سے. تجارت کرتے تھے پہلے، تجارت کو انہوں نے جو ہے وہ بالکل ختم کر دیا. اس وقت کو ان کو اس چیز کا خیال ہی نہیں رہا کہ میں اپنے لیے کچھ سوچوں یا اپنے لیے کچھ کروں. اور بیت المال سے اپنے لیے کوئی رقم بھی مقرر نہیں کی کہ اپنے گھر پہ بہت زیادہ تکلیف کا پھر سامنا ہو گیا. تو عاتکہ جو رضی اللہ عنہا جو ان کی زوجہ تھی، وہ ان سے کہتی ہیں کہ آپ اپنے لیے کچھ تو مقرر فرمائیے بیت المال سے. پھر پورے صحابہ کو بلاتے ہیں، عثمان بن عفان بھی جس میں موجود ہیں اور جلیل القدر صحابہ بھی ہیں، ان سے مشورہ کر پھر جو ہے وہ اپنے لیے ایک رقم مقرر کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں. وہ مطلب خود سے اپنے لیے کوئی چیز حالانکہ خود سے فیصلہ فرما دیتے، جلال کا جو عالم تھا بالکل، اور تو لوگ کچھ کہتے ہاتھ میں ہے، لوگ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے. لیکن سب کو بلا کر یہ ان کا عدل اپنے لیے بھی ہے اور دوسروں کے لیے بھی ہے. جب انسان اپنے آپ سے شروع کرے گا تبھی تو وہ دوسروں کو وہ کر سکے گا. اور اسی طریقے سے اپنے سارے بیٹوں کو جب ان کو ولایت ملتی ہے تو اپنے سارے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور ان سے یہ بولتے ہیں اب تم لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اگر تم لوگوں میں سے کسی نے کوئی غلطی کی تو میں اس کا جو عقاب ہے وہ اضافہ کر دوں گا، اس کو ڈبل کر دوں گا، زیادہ کروں گا، کیونکہ تم لوگوں کے اوپر ذمہ داری بھی اتنی ہی زیادہ ہے. تو پھر جو ہے تم میں سے جو چاہے وہ اس چیز کو ابھی ہی مطلب تسلیم کر لے یا پھر چاہے اس کا استغنا کر کے چلا جائے. تو یعنی ابھی ہی آپ اس چیز کو ایکسپٹ کر لیں. ان کے بیٹے جو ہیں وہ ایک اونٹ خرید کر لے کر آتے ہیں اور وہ اونٹ جو ہے جب وہ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ موٹا ہوا ہوا ہے، سمین ہوا ہوا ہے. تو پھر وہ پریشان ہوتے ہیں کہ کیوں ایسا، کیوں باقی لوگوں کے اس طرح کیوں نہیں ہے. تو ان کے دل میں صرف یہ خیال آتا ہے، جبکہ انہوں نے مطلب ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی زیادہ ان کو چرنے دیا ہوگا یا کہہ رہے نہیں، کیونکہ میں امیر المؤمنین ہوں اور تم میرے بیٹے ہو تو لوگوں نے تمہارے اونٹ کو جگہ دی ہوگی اور جو ہے وہ اپنے والوں کو پیچھے کر لیا ہوگا اس وجہ سے. تو اس کو انہوں نے جو ہے وہ فروخت کروا دیا اور اس کے اوپر سے جو اس کی اچھی صحت کی وجہ سے جو پیسہ آتا ہے وہ بیت المال میں جو ہے اس کو جمع کروا دیا. تو آپ عدل اور انصاف دیکھیں کہ کہاں کہاں وہ کس طریقے سے وہ عدل اور انصاف جو ہے اور معمولی سی بات کو بھی وہ جانے نہیں دے رہے، بات کو بھی گہری نظر، عمیق نظر ہے. بالکل بالکل. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دجلہ اور فرات کے آس پاس اگر کوئی بھیڑ بکری بھی جو ہے وہ بھوک سے مر جاتی ہے تو اس کا سوال بھی جو ہے وہ عمر سے ہوگا. یہ ایک سوچ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ سوچ آ رہی ہے. بازار پر جو ہے وہ انہوں نے کس طریقے سے مأمور کیا ہوا ہے لوگوں کو دیکھنے کے لیے کہ بازار میں کوئی دودھ میں پانی نہیں ملا رہا. شفا بنت عبداللہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ مأمور کیا ہوا ہے کہ وہ جا کے دیکھ رہی ہیں کہ کہیں پر کوئی اس طریقے کی کوئی غش تو نہیں ہو رہی، اس طریقے کی کوئی چیز تو نہیں ہو رہی ہے. اور وہ گاہے بگاہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ یہ اپنے آپ سے یہ بات بول رہے ہیں کہ کیا امیر المؤمنین کہاں کہاں دیکھیں کہ اس کی نظر کہاں کہاں جائے اور کس طریقے سے میں جو ہوں اس چیز کو اپنی ذمہ داری کو پورا کر سکوں. اور اگر آپ آج کی مطلب اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہم لوگوں کو بار بار اس چیز کو ریپیٹ کرنا چاہیے کہ ہر انسان اپنی اپنی جگہ کہیں نہ کہیں حاکم ہے، ہم بھی، اور ہر کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں حاکم ہے. تو ہم لوگوں کی کیا
اسٹریٹجیز ہیں, ہم لوگوں کی کیا لائحہ ہے عمل ہے, اور ہم لوگ اپنی زندگی کو کس طریقے سے چلا رہے ہیں یا کس طریقے سے کر رہے ہیں. تو جو ہے وہ مطلب یہ کہ عمر بن الخطاب کی اگر زندگی کو اپنے سامنے رکھا جائے تو ظاہر ہے کہ بہت ساری مثالیں ہیں, اور اتنے کم وقت میں تو وہ ساری مثالیں بیان کرنا بھی ناممکن ہے. بے شک بے شک.